السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان، دعاؤں کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ، عبادات کا مہینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان دعاؤں کا مہینہ بھی ہے۔ ہمیں رمضان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، پھر دعا اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والا عمل ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ پکارے جواب دیتا ہوں۔ پھر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ پھر دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ پھر دعا نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ پھر دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو دعا کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور رمضان میں خاص طور پر ہمیں بہت سی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں دعا کی قبولیت کے بہت سے مواقع ہیں۔ جب آپ روزے سے ہوں تو کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزہ دار اور مسافر۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے ہر دن اور رات میں ایک ایسی دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تو آپ نے لازمی دعائیں کرنی ہے۔ پھر افطار کے وقت دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ اب دعا کرنے کے کیا آداب ہیں؟ رمضان میں ہمیں بہت سی دعائیں کرنی چاہیے، لیکن دعا کے آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کرنی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر دعائیں کریں۔ پھر سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں اور اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ پھر دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں۔ پھر معنی خیز دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے، مطلب مختصر لیکن زیادہ معنی والی، اور دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہمیں مسنون دعائیں یاد کرنی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ پھر خاص مواقع پر دعا کے الفاظ کو 3 بار دہرانا مسنون ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے، جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے، آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ پھر معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ تو آپ نے ان سب آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری توجہ سے دعا مانگنی ہے۔ اب آپ نے رمضان میں کن مواقع پر دعائیں کرنی ہے؟ ایک تو سارا دن دعائیں کریں، کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہوں گے اور اس حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر سحری کے وقت اور افطار کرنے سے پہلے دعائیں کریں۔ پھر ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد۔
پھر آذان کے بعد، پھر تہجد کے وقت دعائیں کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس سے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی تمام قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب کو اور کارڈز کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے اور ان کو اپنے قرآن کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ آپ کو دعائیں پڑھنا یاد رہیں۔ پھر اپنی دعاؤں کی فہرست بنانی ہے جو آپ نے اس رمضان اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے میری خاص دعائیں۔ آپ نے اپنی ڈائری پر وہ تمام خاص دعائیں لکھنی ہیں جو آپ اس رمضان اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس کے لیے کیا سامان درکار ہے؟ ڈائری، مارکر، پینسل اور ربڑ۔ تو اب آپ نے ان تمام دعاؤں کو اپنی ڈائری پر لکھنا ہے، اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رمضان میں خوب دعائیں کریں اور کوئی دعا بھی مانگنا نہ بھولیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے اپنی تمام دعاؤں کو ایک ڈائری پر لکھنا ہے اور پھر ان دعاؤں کو مکمل توجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔